حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے یہ عمل کیا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ عرض کیا، اگر بندہ گنہگار اور نافرمانیوں میں ڈوبا ہوا ہو؟ فرمایا، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب ہے کہ بندے کو پاک صاف کر دیتا ہے۔ وہ عمل یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ فاتحہ میں ارشاد فرماتا ہے، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں جو سب جہانوں کا رب ہے، نہایت مہربان، بے حد رحم فرمانے والا، روز جزا کا مالک ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، ان کا نہیں جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے۔ یہ سورت دعا اور توحید کا خلاصہ ہے۔ بندہ اپنے رب کے ساتھ براہ راست گفتگو کرتا ہے اور اس سے ہدایت کا سوال کرتا ہے۔ اس سورت کی فضیلت یہ ہے کہ یہ نماز کا لازمی جزو ہے اور بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی۔ حضرت ابو سعید بن معلیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں قرآن پاک کی سب سے عظیم سورت نہ بتاؤں؟ پھر فرمایا، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ السبع المثانی اور قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں ارشاد فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اس آیت میں ایمان، نماز اور صدقہ کو تقویٰ کا معیار قرار دیا گیا ہے۔ یہ سورت ایمان کو مضبوط کرتی ہے اور دنیا و آخرت میں کامیابی کا راز بیان کرتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبریں نہ بناؤ، بے شک شیطان اس گھر سے بھاگتا ہے جس میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ہود میں ارشاد فرماتا ہے، اور استقامت اختیار کرو جیسے تمہیں حکم دیا گیا ہے، اور وہ بھی جو تمہارے ساتھ توبہ کر چکے ہیں، اور حد سے نہ بڑھو، بے شک وہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ زندگی بھر اعتدال، صبر اور استقامت پر رہنے کی تعلیم دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کا راز یہی ہے کہ انسان ہر حال میں حدود اللہ کا پاس رکھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے سورہ ہود نے بوڑھا کر دیا کیونکہ اس میں استقامت کا حکم آیا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ یوسف میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک جو تقوی اختیار کریں اور صبر کریں تو بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہ آیت کریمہ حضرت یوسف علیہ السلام کی سیرت کا خلاصہ ہے کہ تقوی اور صبر انسان کو ذلت سے عزت تک پہنچا دیتی ہے۔ یہ ہمیں آزمائش میں ثابت قدمی کی نصیحت دیتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کریم بن کریم بن کریم بن کریم یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم علیہم السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الرعد میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر ہی سے ہے۔ یہ آیت کریمہ انسانی بے چینی، اضطراب اور خوف کا علاج بیان کرتی ہے کہ دلوں کے حقیقی سکون صرف اللہ کے ذکر میں ہے، نہ کہ مال، شہرت یا دنیا کے کسی اور ذریعے میں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے رب کو یاد کرتا ہے اور جو نہیں کرتا، ان کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ ابراہیم میں ارشاد فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا، اور اگر ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ یہ آیت کریمہ شکر گزاری کی برکتیں اور ناشکری کے انجام کو واضح کرتی ہے۔ جو بندہ ہر حال میں اللہ کی نعمتوں کو پہچان کر شکر ادا کرے، اللہ اسے بڑھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک ہم نے ہی یہ ذکر نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ یہ آیت قرآن کے محفوظ ہونے کے سب سے مضبوط گواہی ہے۔ قرآن نہ بدلا جا سکتا ہے، نہ مٹایا جا سکتا ہے، اور یہی اس کی حقانیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔
حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے محبوب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، جس نے نیک عمل کیا، مرد ہو یا عورت اور وہ مومن ہو، ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے اور انہیں ان کے بہترین اعمال کے مطابق جزا دیں گے۔ یہ آیت کریمہ عورت و مرد دونوں کے لیے مساوی اجر کی ضمانت دیتی ہے اور یہ وعدہ کرتی ہے کہ ایمان کے ساتھ کیا گیا کوئی عمل ضائع نہیں جائے گا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نرمی جس چیز میں ہو اسے زینت بخشی جاتی ہے اور جس سے نکال لی جائے اسے بدنما کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ بنی اسرائیل میں ارشاد فرماتا ہے، اور تمہارا رب حکم دیتا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ یہ آیت کریمہ توحید کے بعد والدین کے ادب کو اسلام کا سب سے بڑا حکم قرار دیتی ہے۔ والدین کی رضا ہی اللہ کی رضا کا ذریعہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وقت پر نماز۔ میں نے پوچھا، پھر کون سا؟ فرمایا، والدین کے ساتھ حسن سلوک۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ کہف میں ارشاد فرماتا ہے، اور کہہ دو کہ حق تمہارے رب کی طرف سے ہے، اب جو چاہے ایمان لائے اور جو چاہے کفر کرے، بے شک ہم نے ظالموں کے لیے ایک آگ تیار کر رکھی ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان کی آزادی انتخاب کو بیان کرتی ہے، مگر ساتھ ہی یہ واضح کرتی ہے کہ انجام حق کے مطابق ہوگا۔ ہدایت اختیار کرنا انسان کی نجات کی کنجی ہے۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں دجال سے بچاؤ کے لیے پڑھنے کی تلقین فرماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے اپنے بندے زکریا کی دعا قبول کی اور اسے یحییٰ عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ بے شک یہ لوگ نیکیوں میں جلدی کرتے تھے اور ہمیں امید و خوف سے پکارتے تھے۔ یہ آیت کریمہ دعا، نیکی اور خوف و امید کے ساتھ عبادت کرنے والوں کی کامیابی کو بیان کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سنتا بھی ہے اور عطا بھی کرتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، جب وہ مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ طٰہٰ میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس میری عبادت کرو اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ یہ آیت کریمہ توحید، نماز اور اللہ کے ذکر کی عظمت کو بیان کرتی ہے۔ یہ پیغام موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دیا گیا، لیکن ہر امت کے لیے رہنمائی ہے۔ حضرت عمر بن ابسہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الانبیاء میں ارشاد فرماتا ہے، اور ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ آیت کریمہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا نچوڑ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف عرب کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت کے لیے رحمت، ہدایت اور نجات کا ذریعہ بن کر آئے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں رحمت کا نذیر بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الحج میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو اللہ کے شعائر کی تعظیم کرے تو یہ دلوں کے تقوی سے ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں تعلیم دیتی ہے کہ اللہ کے دین کی علامت اور نشانیوں کی عزت کرنا دراصل دل کی پاکی اور تقوی کی علامت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسلام 5 ستونوں پر قائم ہے: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ المؤمنون میں ارشاد فرماتا ہے
بے شک مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ کامیابی کا آغاز ایمان سے اور نماز میں خشوع سے ہوتا ہے۔ نماز صرف حرکات نہیں بلکہ روحانی تعلق کا ذریعہ ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے وضو کیا اور خوب اچھی طرح کیا پھر فرض نماز پڑھی، اس کے گزشتہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ النور میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایمان والوں میں بے حیائی پھیل جائے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں معاشرے میں شرم و حیا کی اہمیت سکھاتی ہے اور خبردار کرتی ہے کہ بے حیائی صرف انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی تباہی کا باعث بنتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حیا ساری کی ساری خیر ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الفرقان میں ارشاد فرماتا ہے، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل ان سے بات کریں تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے غرور سے پاک اور حلم سے بھرے ہوتے ہیں، ان کا رویہ دوسروں سے نرم اور درگزر والا ہوتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الشعراء میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحم کرنے والا بھی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے دو صفات کے حسین امتزاج کا درس دیتی ہے کہ وہ طاقتور ہے لیکن ساتھ ہی بے حد مہربان بھی ہے۔ بندہ جتنا گناہ کرے واپس پلٹنے پر اللہ کا در کھلا ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن فرمائے گا، اے آدم کے بیٹے، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہ کی۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور بے شک قرآن مجید ہدایت اور ایمان والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ قرآن کریم صرف ایک کتاب نہیں بلکہ مومن کے لیے زندگی کی روشنی، دل کا سکون اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ ہے۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان قریب ایک فتنہ آئے گا۔ میں نے عرض کیا، اس سے نجات کیسے ہوگی؟ فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور جو کچھ اللہ تعالیٰ نے تجھے عطا کیا ہے اس کے ذریعے آخرت کا گھر تلاش کر اور دنیا میں بھی اپنا حصہ نہ بھول۔ یہ آیت کریمہ دنیا و آخرت کے توازن کی تعلیم دیتی ہے۔ انسان کو دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے محنت کرنی ہے، اور دنیاوی نعمتیں استعمال کرنا منع نہیں، مگر وہی جو آخرت کا زینہ بنے۔ حضرت مقدام بن معدی کرب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، کوئی بھی شخص اپنی محنت سے بہتر کھانا نہیں کھاتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور ان کی آزمائش نہ ہوگی؟ یہ آیت کریمہ بتاتی ہے کہ ایمان دعوے کا نام نہیں بلکہ آزمائش میں ثابت قدم رہنے کا نام ہے۔ جو سچے مومن ہوں گے وہ ہر حال میں دین پر جمے رہیں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، سب سے زیادہ آزمائش کن لوگوں پر آتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انبیاء پر، پھر ان جیسے، پھر ان جیسے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ الروم میں ارشاد فرماتا ہے، اور اللہ ہی ہے جو تمہیں کمزوری کے بعد طاقت دیتا ہے، پھر طاقت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا آتا ہے، وہ جو چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ سب کچھ جاننے والا، قدرت والا ہے۔ یہ آیت کریمہ انسان کی زندگی کا چکر سمجھاتی ہے۔ طاقت کا غرور بے وقوفی ہے، ہر حال میں اللہ کی بندگی ہی اصل حکمت ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا،
اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے چہرے اور مال کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ لقمان میں ارشاد فرماتا ہے، اور جب لقمان نے اپنے بیٹے سے نصیحت کرتے ہوئے کہا، اے میرے بیٹے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں بتاتی ہے کہ توحید ہر نیکی کی بنیاد ہے اور شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری اولاد کو اللہ کی وحدانیت سکھانا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، کیا تم جانتے ہو کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اور بندوں کا حق اللہ پر کیا ہے؟ میں نے عرض کیا، اللہ اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا حق یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، اور بندوں کا حق یہ ہے کہ جو یہ کریں انہیں عذاب نہ دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورہ سجدہ میں ارشاد فرماتا ہے، ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، وہ اپنے رب کریم کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یہ آیت کریمہ ہمیں تہجد گزاروں کی عظمت بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب وہی ہوتے ہیں جو رات کی تنہائی میں اٹھ کر عاجزی سے دعا کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، افضل نماز فرض کے بعد تہجد ہے، اور افضل روزہ رمضان کے بعد محرم کا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، بے شک تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے، اس کے لیے جو اللہ اور یوم آخرت کی امید رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو۔ یہ آیت کریمہ ہمیں سکھاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی سیرت نہ صرف مذہبی بلکہ دنیاوی معاملات کے لیے بھی کامل رہنمائی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مکمل اور عملی مثال ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم تمام مسلمان بہن بھائیوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور آپ پر درود و سلام بھیجنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔